السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیابری۔ ناظرین، اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان اور چائنا کی تعلقات کیسے ہیں اور پاکستان اور چائنا کے بیچ میں ریلیشنز کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا اور پاکستان کے بیچ ایک پروجیکٹ جو بن رہا ہے سی پیک کے نام سے، اس پہ تھوڑی سی ایک اوور ویو بات کر لیں گے۔ اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو چائنا اور رشیا یعنی کہ ان ممالک کے اگر ہم جو ہندوستان کے ساتھ یا گوادر کے تھرو دنیا کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو کیا پروفٹ پاکستان کو آ سکتا ہے، اور ہندوستان اور جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ان کے بیچ میں اگر لنک بڑھا لیں تو اس سے ہمیں کتنا ایک پروفٹ پاکستان کو مل سکتا ہے اور فائنینشلی کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ چائنا اور پاکستان کے بیچ 523 کلومیٹر کا ایک بارڈر ہے جو گلگت بلتستان کا موسٹلی جو پارٹ ہے وہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت ایک لانگ سائڈ پہ وہاں سے جو پاکستان اور چائنا کے بیچ میں جو راستہ ہے وہ ہے خنجرہ کے تھرو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقہ ہنزا کے جو ہے وہ سس، جہاں سے سس کا بارڈر ہے، سس کا ایریا جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے، یا گلگت بلتستان کا جو سیکشن ہے ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے گلگت بلتستان، اس کے ساتھ جو سس بارڈر کے اس طرف تاشقرغان کا علاقہ، یا وہاں سے آگے جو کشغر جن کو چائنا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جو ملنے والی گلگت بلتستان کے ساتھ جو ان کا علاقہ ہے زنگجانگ جو ریجن کا، وہ ہے تاشقرغان کے ساتھ وہاں پہ کشغر، اور پاکستان کی طرف سے سس کا یہ علاقہ بہرحال ہمارے بیچ میں یہ ایک بزنس کا سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے حوالے سے نارملی ایک بہت لوگوں کے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ڈیبیٹ بھی ہوگی۔ اس پہ ایک ایوریجلی $60 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی، اور اس انویسٹمنٹ میں 3 چیزوں کے اوپر مینلی کام ہوگا۔ ایک ہائی ویز بنائی جائیں گی، ریلوے کے ٹریکس بنائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کی پاور کنسٹرکشن کے اندر بڑی انڈسٹریز، پاور کے بڑے بڑے پروجیکٹس، اور یہاں پر کچھ زون بنائیں گے جو میگا زونز جن کو کہیں گے، جہاں پر بزنس ڈیلز ہوں گے۔ یہ اس حوالے سے اس پروجیکٹ کے اندر یہ آئے گا۔ ناظرین، یہ چیزیں تو بہرحال آپ کو کہیں نہ کہیں سے پتہ بھی لگ جاتی، لیکن ایک امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے جس کے اوپر میں تھوڑا سا آج آپ کی نظر دہرانا چاہتا ہوں۔ اگر پاکستان کا جو ہے نا، ایک اندازے کے مطابق اگر صرف ہندوستان کو وسطی ایشیا اور وسطی ایشیا کو ہندوستان تک رسائی بذریعہ پاکستان دی جائے تو ہم سالانہ منیمم $30 بلین صرف راہداری اور کرایے کی مد میں کما سکتے ہیں۔ اس طرح اگر گوادر پورا فنکشنل کیا جائے اور چین اور مشرق وسطیٰ کو لنک کیا جائے تو سالانہ $200 ارب تک ہم منافع کما سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم زائرین کے لیے اور ویزا اور ان کی سہولتیں دے دیں تو اس سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بزنس کا ہب بن سکتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں جو مسئلے ہیں، جو پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا عجیب کنفیوژن ہے، ورنہ پاکستان کے آس پاس اتنی مالدار اور اتنی ویلتھی اور اکنامکلی اتنے پوٹینشیل والے ممالک ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ لیں، بجائے امریکہ اور کسی اور ملک کی علاقاری یا ایجنٹی کرنے کے بجائے ہم یہاں پر اگر ہم لوگ اپنے ان کے ساتھ تعلقات رکھ لیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، تو ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیں، اگر چائنا ہے، چائنا نے بزنس کرنا ہے، چائنا اگر گلگت بلتستان سے یہ آئے گی، آتے ہوئے آپ جو ہے کے پی کے علاقے سے 2-3 جو راستے ہیں کے پی کے صاحب پاکستان میں انٹرنس ہوگی، پاکستان کے تھرو اگر یہ جو سی پیک کا جو روٹ بن رہا ہے گوادر میں، یہ گوادر سے ہندوستان چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے، مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں تک، تو یہ جو سیکشن ہے اس کا کتنا بڑا پروفٹ ہو سکتا ہے۔ اور یہ انویسٹمنٹ، جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہمیں یہاں صرف راہداری اور کرائے کی مد میں آئے گی، اس سے بھی ملک میں بہت طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک جو جس فیکٹ کی طرف بات کی جاتی ہے، سی پیک کی وجہ سے کلائمیٹ کے اندر جو بڑی تبدیلی آئیں گی، کلائمیٹ گلوبل وارمنگ کے اندر ایک بہت بڑا اس سے جو ہے نا ہیوج چینجز آ جائے گی۔ یہ ایک عمومی کوشچن ہوتا ہے، میں خود انوائرمنٹلسٹ میں ہوں تو اس میں جواب دیتا چلوں کہ اگر آپ گلگت بلتستان کی اگر بات کریں، گلگت بلتستان جو ہے ویسے ہی کلائمیٹ چینج سے افیکٹس ہم لوگ اس وقت ڈیزاسٹر ہیں گلگت بلتستان۔ دنیا میں جو سب سے بڑی گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے پروڈکشن جو افیکٹ کرنے والے ممالک ہیں، ان میں چائنا کے بہت سارے سٹیز ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے۔ یہ سب سے بڑے جو کلائمیٹ ہے، گلوبل وارمنگ
کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا، کیونکہ ان کے پاس بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، بڑی بڑی مینوفیکچر کمپنیز ہیں، یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اور یہ آپ سب جو لوگ ان کو، آپ نے ہمیشہ کوئی بھی کلائمیٹ کا جو جرنلسٹ ہوتا ہے، کلائمیٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے انوائرمنٹل، وہ کہتا ہے جی کلائمیٹ از اے گلوبل فنامنا ہے، یہ ہم اس کو بارڈرز نہیں ہوتے، یہ والی کہانی تو کرتے ہیں۔ اب گلگت بلتستان سے کوئی یہ روٹ جائے اور اس سے ہمیں بڑا پیسہ ہے تو ہم کہیں گے جی وہاں پہ لوگ کلائمیٹ کی وجہ سے افیکٹ ہو جائیں گے، ہم آلریڈی افیکٹیز ہیں، بٹ اس کو ہم سسٹینیبل کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس پہ سے جائیں گے تو اس کے الٹرنیٹ کیا کیے جا سکتے ہیں، کہ وہاں پر کیا کوئی پالیسیز ڈیولپ کی جائے کہ کیسے ان گاڑیوں کو مینیج کیا جائے، ان کے فیول کو ریفیلنگ کے لیے، ان کے جو گاڑی کی مینٹیننس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، وہاں سے جب چلتا ہے تو وہ کس لیول کے، اس سے ضرور چینجز آئیں گے، بٹ ہم آلریڈی ایک افیکٹڈ زون میں ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کچھ ہم نہ بھی کریں گے تو چائنا کی تقریباً 30 سے 40 سٹیز ایسی ہیں جو دنیا کے سب سے زیادہ پولیوٹیڈ ہیں۔ آپ کی یورپ کے اندر تباہی ہے، انڈسٹریز لگا کے انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اگر ان ممالک کو ہم نے وے فارورڈ لینے ہیں تو جو کلائمیٹ والا اینگل ہے، ہم یہ کیونکہ ڈفرینٹ ٹاپک، اس کے اوپر میں پھر کسی اور موقع پہ بات کروں گا، بٹ اس پروجیکٹ سے جو پاک چائنا کا جو پروجیکٹ ہے، سی پیک ہے، اکنامک کوریڈور، اوبور، ون بیلٹ ون روڈ، اس طرح کی جو پروجیکٹ ہے، اس کو بنائیں گے تو یہ ظاہری بات ہے لوگوں نے ان کے مفادات ہیں جن کی، بٹ اس کے ساتھ اگر ایک ملک جو ہے وہ پاکستان جیسا ملک، وہ اگر تھوڑا سا خود مختاری اور تھوڑا آزادی سے اگر اس پروجیکٹ میں چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے اور پراپر طریقے سے جو اپنے ڈیو شیئرز تھے وہ لیتے، تو انہوں نے وہ نہیں کر سکے، کیونکہ پاکستان ایک غلام اور ایک ایسی ریاست ہے جو ہمیشہ غلامی کی زیر سرپرستی رہی ہے، اور اس نے غلاموں کے طرح ہی اس کے ساتھ ڈیل کیا گیا۔ آپ کے سامنے IMF کا لائے، انہوں نے اپنا ایک بل دے کر گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بجٹ پاس کرنا، انہوں نے بجٹ آج پاس کر کے دے دیا۔ ایسے ہی چائنا والوں نے بھی ہمارے ساتھ تقریباً یہ ایسے کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ غلام ہیں تو چائنیز کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا۔ انہوں نے پیسے جو دیے تھے، $45 بلین کا جو قرضہ دیا تھا ہمیں سی پیک کے مد میں، یا جو بھی ہمیں قرضہ دے رہے ہیں، وہ دنیا میں سب سے مہنگا انٹرسٹ ریٹ پہ دیتا ہے۔ IMF والے ان کے بھی اب ہیں، وہ اس سے زیادہ دیتے ہیں، لیکن وہی چائنا جب جاپان یا کسی اور ملک کو دیتی تو وہ وہاں پر 0.02% پہ دیتے، لیکن ہمارے ہاں تو انہوں نے وہ ہیوی ٹیکسز پہ بہرحال دیا تھا۔ لیکن ایک میں جس اینگل سے ہم جو مقصد تھا جس پہ بات کرنے کی، اگر پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے اور چائنا کے ساتھ برابری کی بنیاد کے اوپر اپنی پوزیشن ایسے بہتر کر لیتا ہے، تو وہاں پر چائنا کو بزنس چاہے وہ یہاں سے اسی راستے کے تھرو اگر وہ پوری دنیا کے اندر پروڈکشن اپنی لے کر جاتے ہیں، تو اس کے بدلے میں پاکستان اس سے بہت بڑا ہیوج اماؤنٹ میں ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے مفادات لے سکتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم پھر اپنے سیکٹر کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔